آج کل ایک اور چیز کا بہت رواج ہے جو بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے، ایول آئی کے بارے میں. اس پہ بہت بلیف ہوتا جا رہا ہے. بہت سے لوگ ون آئی کی جو پکچر وغیرہ ہیں وہ پہن کے رکھتے ہیں یا لٹکاتے ہیں گھروں میں، اور بہت سے عرب ممالک میں بھی یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے اور بہت رواج ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا. تو ان کا بلیف کیا ہوتا ہے؟ یہ دجال کی آنکھ سے وہ اس کو مشابہت قرار دیتے ہیں. اس کے پیچھے بلیف کیا ان لوگوں کا کہ اس سے بری قسمت سے چھٹکارا ہوتا ہے. یعنی اگر وہ ون آئی لٹکائی بھی ہے یا کہیں رکھی بھی ہے اور ہم دوسروں کی نظر سے بچ سکتے ہیں، ایول آئی سے بچنے کے لیے اسے گلے میں لٹکا کے رکھتے ہیں. بعض لوگ چھری رکھتے ہیں بچوں کے سرہانے نیو بورن کے ساتھ کہ پھر ان کو نظر نہیں لگے گی، اور بھی اس طرح کی خرافات ہیں. اور وہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ وہ جو آئی انہوں نے لٹکائی بھی ہے یا کہیں اور گھر میں یا اپنے گلے میں، تو یہ کہ یہ لوگوں کی کمینگی کو دیکھتی رہتی ہے اور لوگوں کی توجہ ہماری طرف آنے کے بجائے اس کی طرف مبذول ہو جائے گی اور ہم نقصان سے بچ جائیں گے. تو ایسی کوئی چیز گلے میں لٹکانا یا پہننا یا گھر میں لٹکانا یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. تو اصل بات کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے. جب کوئی تکلیف آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب کوئی خوف آئے، جب ڈر لگے، جب سمجھے کہ ناکام نہ ہو جائیں کہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب پیچھے فرعون کے اور اس کے لشکر تھے اور آگے سمندر تھا اور بنی اسرائیل چلا اٹھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدینی. میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے سیدھے رستے کی رہنمائی دے گا، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. اور پھر یہ دعا کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حضرت مغیرہ نے معاویہ بن ابی سفیان کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جو بندہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ رہا ہو تو وہ توہمات کا شکار نہیں ہوتا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ترجمہ اس کا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اے اللہ، نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہیں. جہاں خیال آئے نا کہ ہے یہ فلاں شخص میرا کام نہیں کر کے دے گا یا یہ کام ہوگا نہیں یا یہاں رکاوٹ آ جائے گی، تو آپ کیا سوچیں؟ کوئی روک نہیں سکتا، کوئی خیر نہیں روک سکتا، کوئی میرا رزق نہیں روک سکتا، کوئی میری کامیابی مجھ سے نہیں چھین سکتا. سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے. اور کوئی دے نہیں سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی. یعنی اگر کوئی بڑا ہے، نیک ہے، پارسا ہے، مالدار ہے، ریسورسفل ہے، تو وہ اس پہ بھروسہ کر لے کہ میرے پاس تو اتنے ریسورسز ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہر چیز خرید سکتا ہوں، ہر کام کر سکتا ہوں، ہر جگہ جا سکتا. نہیں، یہ بزرگی تمہیں یا تمہاری وجہ سے کسی اور کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے؟ تو اصل بات کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمائی تھی نا کہ دیکھو سارے لوگ مل کر اگر تمہیں کوئی نفع دینا چاہیں، کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور سب مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. قلم رکھ دیے گئے اور سیاہی خشک ہو گئی. اصل فیصلہ یہی ہے. تو اصل نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہی چیز انسان کی توحید کو پختہ کرتی ہے. اسی پہ ہمارا علیہ توکلت و الیہ انیب. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.